اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جس طرف بھی رخ کرو وہاں پر اللہ کی ذات ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے علم والے ہیں. یوں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو اس میں آپ کو اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی. اس آیت کے نزول کے سلسلے میں چند اقوال دیے گئے. ایک بات تو یہ کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کسی مہم پر بھیجی، ان صحابہ کرام نے رات کے وقت رات کے اندھیری میں نماز ادا کی، اس لیے قبلے کا اندازہ نہیں ہوا. چنانچہ صحابہ کرام نے جس طرف بھی مناسب ہوا اس طرف رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن جب صبح کا اجالا ہوا قبلے کے غلط ہونے کا اندازہ ہوا. اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. دوسرا واقعہ یہ دیا گیا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریک رات میں صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، قبلے کی صحیح جہت کا اندازہ نہیں ہو سکا تو ہر صحابی نے اپنے سامنے جس طرف عقل نے رہنمائی کی نماز پڑھی، لیکن صبح کے اجالے میں اپنے غلط جہت ہونے کا اندازہ ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا گیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور گویا ان کی تصویب یعنی ان کو درست بتلایا گیا. یہ دو واقعات بتلائے گئے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں. شان نزول چاہے جو بھی رہا ہو، لیکن چونکہ خطاب کا سلسلہ اور کلام کا سلسلہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے ہے، اس درمیان یہ آیت نازل ہوئی، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں خطاب ضرور اہل کتاب سے ہے. اور ایک طرح سے اس میں مسلمانوں کی یا اسلام کی عکاسی بھی کی گئی، اور دوسری طرف اہل کتاب یہود و نصارہ کے طعن کا جواب بھی دیا گیا. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ مکرمہ میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خانہ کعبہ کی اس جہت میں جاتے کہ جس طرف سے سامنے کعبہ ہوتا اور رخ بیت المقدس کا ہوتا، اور پھر نماز ادا کرتے. لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کے بعد تو حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے. شمال کی جانب بیت المقدس ہے، جبکہ جنوب کی جانب مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ ہے. لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ پشت خانہ کعبہ کی طرف ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی دلی تمنا تھی، دلی آرزو تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے، جیسا کہ قرآن پاک کہتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کا انتظار ہوتا کہ کب وحی آتی اور حکم ہوتا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. بیت اللہ اور کعبۃ اللہ اس زمین کا سب سے پہلے اللہ کا گھر تھا، اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ تعمیر کردہ گھر تھا. تیسرے اس مقدس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور تیسرے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس مقدس مقام پر ان کی زندگی بھی گزری تھی، اس لیے لازمی طور پر خانہ کعبہ کی عظمت اور محبت ان کے دل میں تھی. چنانچہ 16 یا 17 ماہ کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آیا اور کہا گیا کہ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اور اسی طرح فولی وجہک شطر المسجد الحرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا اور عام ایمان والوں سے بھی کہا گیا کہ تم جہاں کہیں ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. یقول الصبحاء ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ بیوقوف لوگ عنقریب کہیں گے کہ آخر کون سی چیز ہے جس نے مسلمانوں کو کے رخ کو بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. جیسا ہی تحویل قبلے کا حکم آیا، ان یہود و نصارہ نے تان شروع کر دیا اور ان کو ایک موقع ہاتھ لگ گیا نعوذ باللہ اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت پر اعتراض کرنے کا، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے. تو اس طرح یہ عمل پیش آیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے. اس آیت کریمہ کو اگر دیکھا جائے تو اس کا یوں سرسری معنی لگتا ہے. آیت کریمہ اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک گہرائی ہے، اس کے اندر ایک
اسلام کی حقانیت اور سچائی اور حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر وہ معنویت ہے اور جامعیت ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس چھوٹی سی آیت نے جس کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کے بعد جو بھی مدت رہی ہے 16 یا 17 ماہ، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا یہ حکم کیوں ملا؟ تو اس کی حکمت یہ بات یاد رہے، پہلی حکمت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو وہاں پر یہود سے اور اہل کتاب سے وہاں پر سابقہ ہوا کہ مدینے میں یہودی آباد تھے، لہٰذا ان کو قریب کرنے کے لیے اور ان کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایسے مسئلے میں جس کے سلسلے میں آسمان سے کوئی ابھی حکم نازل نہیں ہوا ہوتا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی موافقت فرماتے۔ ایسے بہت سارے ایسے مسائل ملیں گے اور ایسی بہت ساری چیزیں ملے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد یہودیوں کے موافقت فرمائی۔ مقصد یہی تھا کہ یہودی قریب آئے اور اسلام کو سمجھے، دین کو سمجھے، مسلمان ہو اور ان کے اندر اطاعت فرما برداری پیدا ہو، یہ مقصد تھا۔ طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بھی ایک طرح سے امتحان تھا، جس مقدس گھر کی محبت ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا ان کو حکم دیا گیا، تو اس میں ان کا امتحان بھی تھا اور ان کی ایک طرح کی آزمائش بھی تھی کہ اللہ کا حکم مقدم ہوتا ہے، کہ اللہ کا حکم مقدم رکھتے ہیں یا پھر اپنی دلی خواہش کو۔ لیکن قربان جائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بغیر کسی چو چرا کے اس حکم کی تعمیل فرمائی، اور جب تک اللہ کا حکم تحویل قبلہ کے سلسلے میں نازل نہیں ہوا، برابر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نماز پڑھتے رہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں حکم آ گیا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، خبر لگی کہ تحویل قبلے کا حکم ہوا، نماز ہی میں امام نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی نماز ہی میں اپنے رخ کو کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا، اور وہ مسجد بھی ذوالقبلتین کے نام سے مشہور ہوئی۔ تو اس طرح یہ صحابہ کرام نے اطاعت اور فرما برداری کا عملی مظاہرہ فرمایا۔ یہ حکمت تھی خانہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی، کہ ابتدا میں ان کو مانوس کرنا تھا، لیکن ایک مدت تک ان کو مانوس کرنے، ایک مدت تک یہ حکم باقی رہا۔ اس کے بعد لیکن دیکھا کہ اب یہودی بجائے قریب آنے کے اور اسلام سے مانوس ہونے کے، ان کے اندر اور ایک گھمنڈ پیدا ہو گیا، ان کے اندر ایک تعلی پیدا ہوئی، اپنے آپ کو نبی آخر الزماں کہتے ہیں، اپنے آپ کو سید الانبیاء بتلاتے ہیں، لیکن ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ان کے اندر تعلی کا مزاج پیدا ہو رہا تھا، ان کے اندر ایک گھمنڈ سا پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو حکم ہوا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ قرار دے۔ یہ چھوٹی سی آیت جس کو اگر سرسری طور پر دیکھا جائے تو اس میں زیادہ کوئی جامعیت اور معنویت نظر نہیں آتی، لیکن اگر اس میں غور کیا جائے اور اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک جامعیت ہے، ایک معنویت ہے اور ایک بڑی گہرائی لی ہوئی ہے آیت۔ اس میں اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا اور اسلام کے مزاج کو بتلایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اسلام کے نزدیک مشرق اور مغرب یا پھر بیت اللہ یا بیت المقدس یہ مقامات اہم نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ اللہ کا حکم سب سے اہم اور مقدم ہے۔ جبکہ دیگر قوموں نے یا تو مقامات کو مقدس بنا لیا یا سمتوں کو محترم قرار دیا۔ اس آیت نے ان پر ضرب لگائی، ان فاسد عقائد پر اور ان فاسد رسومات پر ضرب لگائی، اور یہ کہا کہ نہ جہت مقدس، نہ سمت کوئی محترم، نہ مقامات کوئی اہمیت کے حامل، اصل اللہ کا حکم اور اس کی تابعداری اصل معنی خیز ہے۔ یہ تعلیم دی گئی امت کو، تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ نہ مشرق مقدس نہ مغرب مقدس، بلکہ اصل اللہ کا حکم مقدس ہے۔ اللہ جو حکم دے
وہی محترم اور مقدس ہے۔ یہ تعلیم دی گئی جہتوں کو اور سمتوں کو عظمت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، بلکہ اللہ کے حکموں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ایک مدت تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح اس میں ایک سبق اور ایک تعلیم اور ایک درس یہ بھی دیا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات کسی جگہ منحصر نہیں ہے اور کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ وہ اللہ فی السماوات و فی الارض، اللہ نے کہا۔ پہلے دن سے اگر خانہ کعبہ ہی کو قبلہ قرار دیا جاتا تو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات خانہ کعبہ میں منحصر ہے، یا پھر بیت المقدس کو اگر ہمیشہ کے لیے قبلہ قرار دیا جاتا تو بھی یہ خیال ہوتا تھا کہ نعوذ باللہ بیت المقدس ہی اللہ کی مرضی کی جگہ ہے۔ تحویل قبلہ کے اس عمل سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ کی ذات کسی ایک جگہ منحصر اور محدود نہیں۔ تحویل قبلہ کے ذریعے یہ بتلایا گیا کہ اصل اللہ کا حکم ہے، امت اللہ کے حکم کی پابند ہے، کسی جگہ، کسی مقام اور کسی سمت، کسی رخ اور کسی شہر اور مقام کی پابند نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کی اصل تابعدار ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل نے بتلا دیا۔ حکم ہوا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن جیسا ہی حکم ہوا خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا، فوراً اس طرف رخ کر لیا، نماز ہی میں اپنے رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ اتنی بھی تاخیر نہیں فرمائی کہ اتنی نماز کم از کم پڑھ لی جائے، پھر آئندہ نماز کو دیکھا جائے گا تحقیق کرنے کے بعد، بلکہ فوراً عمل کیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل بتلا دیا کہ اصل اللہ کے حکم کی تابعداری ہے۔ اس امت کو یہ تعلیم دی گئی۔ کسی مخصوص مقامات ہاں اپنی جگہ ہے، خانہ کعبہ کی عظمت، بیت المقدس کی عظمت، اور اسی طرح مسجد نبوی کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں، تمام مساجد کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان جگہوں کی کوئی اہمیت نہیں، نہ سمتوں کی کوئی اہمیت ہے۔ یہ تعلیم دی گئی۔ جبکہ دنیا کی تمام پچھلی قوموں کو دیکھے، مشرکین کو دیکھیے یا پھر اہل کتاب کو دیکھیے، الگ الگ جہتوں میں اور سمتوں میں بٹ گئے۔ کسی نے مشرق کو اپنا مقدس بنا لیا، تو کسی نے مغرب کو، تو کسی نے کسی مقام کو، تو کسی نے کسی مقام کو۔ لیکن امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ تمام چیزیں کسی اہمیت کے حامل نہیں۔ تو یہ امت کو ہونا چاہیے کہ امت اللہ کے حکم کی تابعداری کرے، نہ وہ قومیت میں بٹے، رسومات میں کا پابند ہو، اور نہ ہی وہ کسی خاص جہت کو اپنا مقدس اور محترم قرار دے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کا حکم ہی سب سے مقدم اور مقدس ہے۔ تو یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے اس چھوٹی سی آیت کریمہ سے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہے، تم جس طرف بھی رخ کرو وہاں پر اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ معاملہ امت کا ہونا چاہیے، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ امت نے اس تابناک اور اس خوبصورت تعلیمات کو چھوڑ کر رسومات کے پیچھے پڑ گئی ہے، آبا و اجداد کی تقالید میں امت بہتی چلی جا رہی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا خوب، یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، بجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راگ کا ڈھیر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں، نہ کہ کسی خاص جہت اور کسی خاص مقام کے۔ اللہ تعالی ہمیں کہیں سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمد۔ اس آیت کریمہ کے تحت بہت سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ سفر کے دوران جب کہ آدمی کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا مشکل ہو، ایسی صورت میں نفل نمازیں جس طرف ممکن ہو رخ کر کے نمازیں پڑھی جائے گی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دوران سفر جس طرف سواری کا رخ ہوتا اس طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنی سواری پر سوار رہتے ہوئے نفل ادا کیا کرتے تھے اور رخ قبلے سے ہٹا ہوا ہوتا۔ ایسے ہی اس آیت کے تحت یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ آدمی اگر دوران سفر ہے، سواری پر سوار ہے اور قبلے کی طرف توجہ کرنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں فرائض بھی جس طرف رخ کر کے ادا ہو سکتی ہے،
पढ़ी जाएगी। हाँ, लेकिन दौरान सफ़र अगर क़िबले की तरफ आसानी से रुख हो जाता है तो फ़र्ज़ नमाज क़िबले की तरफ ही रुख करके अदा की जाएगी, क़िबले से हटकर अदा नहीं होगी। लेकिन अगर क़िबले की तरफ रुख करना मुश्किल हो तो ऐसी सूरत में फ़राइज़ भी जिस तरफ मुमकिन हो सके रुख करके अदा की जाएगी। इस तरह के बहुत सारे मसाइल इस आयत के तहत मुस्तंबत होते हैं। आदमी ट्रेन में सफ़र कर रहा हो या प्लेन में सफ़र कर रहा हो, सवारी उसके दस्तरस और उसके कंट्रोल से बाहर होती है, ऐसी जगह पर अगर क़िबले की तरफ रुख करना दुश्वार हो तो जिस तरफ भी रुख करके नमाज अदा की जा सकती है अदा की जाएगी। ये तमाम मसाइल इस आयत के तहत फ़ुक़हा किराम ने लिखे हैं और भी बहुत सारे मसाइल इस आयत के तहत आते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।